اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 6 بچوں، آج اردو کی کلاس میں ہم نظم پڑھ رہے ہیں، ایک وہی کتاب، یعنی کتاب کے بارے میں شاعر سلیم فاروقی نے ایک نظم لکھی ہے کہ کتاب در اصل ہوتی کیا ہے۔ کتاب کی یہاں پر اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ تو آئیے آج ہم پڑھتے ہیں نظم کتاب، جس کے شاعر ہیں سلیم فاروقی، اور یہ اردو ادب یا پاکستانی شاعری کے حوالے سے ایک بڑا نام رکھتے ہیں۔ تو چلیے آج ہم پڑھتے ہیں نظم، اس کی ابتدا کرتے ہیں کہ صاحب فکر و نظر ہم کو بناتی ہے کتاب، راستہ سب کو ترقی کا دکھاتی ہے کتاب، نہ امیدی اور مایوسی مٹاتی ہے کتاب، ذہن کو نور عمل سے جگمگاتی ہے کتاب، منزل علم و یقین ہم کو دکھاتی ہے کتاب، جہل کے پردے نگاہوں سے اٹھاتی ہے کتاب، سیرت و کردار کا سانچہ سمجھ لیجئے اسے، آدمی کو ہر برائی سے بچاتی ہے کتاب، وار آور خواہشیں ہو جاتی ہیں دل کی تمام، زندگی کے باغ کو یوں لہلہاتی ہے کتاب، اس کو پڑھ کر واقفیت ہوتی ہے ہر چیز سے، سامنے جس وقت بھی آنکھوں کے آتی ہے کتاب، ہے یہ انسان کے لیے لال و گوہر سے قیمتی، عالم بیچارگی میں دل کو بھاتی ہے کتاب، منکشف کرتی ہے اسرار و رموز کائنات، چاند اور مریخ پر پرچم اڑاتی ہے کتاب، الغرض تعریف ہو سکتی نہیں اس کی سلیم، کیا کہوں انسان کو کیا سے کیا بناتی ہے کتاب۔ بیٹا یہ میں نے کتاب کا جو نظم ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پوری پڑھ دی ہے، لیکن آئیے اب ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ صاحب فکر و نظر ہم کو بناتی ہے کتاب۔ صاحب فکر و نظر یعنی جب ہم کتاب پڑھتے ہیں یا کوئی بھی، دیکھیے بچپن سے ہی ہم کتابیں پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں، یعنی ہمارے والدین اور ہمارے اساتذہ مل کر ہماری تربیت کرتے ہیں، اور اس تربیت میں ایک جو بڑا کردار ہوتا ہے وہ کتاب کا ہوتا ہے۔ کچھ باتیں ہم اپنے والدین سے سیکھتے ہیں، کچھ ہم اپنے بزرگوں سے، اپنے اساتذہ سے، لیکن جو سب سے زیادہ شاید ہم سیکھتے ہیں وہ ہماری کتابیں ہی ہوتی ہیں۔ دیکھیے استاد بھی جب تک ہماری تعلیم و تربیت پوری نہیں کر سکتا جب تک کہ کتاب ہمارے سامنے نہ ہو۔ تو جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے بڑے ہوتے جاتے ہیں، تو ہم جب بچے ہوتے ہیں، بچے سے جب بڑے ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے تو ظاہر ہے کئی ایک ہم کتابیں پڑھ چکے ہوتے ہیں، تو اس وقت تک ہم سمجھدار ہو چکے ہوتے ہیں، ہمارے اندر ایک فکر سوچ نمودار ہونے لگتی ہے، ہر چیز کو ہم غور و فکر کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں، سمجھداری ہمارے اندر آ جاتی ہے، کوئی بھی عمل جب ہم کرنے بیٹھتے ہیں تو شعوری طریقے سے کرتے ہیں، اور ایک دانش مندی کے فیصلے کرتے ہیں ہم، جب بھی یعنی ہمیں کوئی فیصلہ کرنا پڑ جائے تو ہم دانشوروں کی طرح سے یا بڑے دانش مندانہ فیصلے کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ ساری کوالٹیز یا خوبیاں ہمارے اندر کیوں کر آتی ہیں؟ صرف کتاب کی وجہ سے، یعنی جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر شعور بیدار ہونے لگتا ہے، ہمارے اندر آگہی دنیا کے بہت ساری معاملات میں سمجھ لیجئے، یا دنیاوی لحاظ سے دیکھ لیجئے کہ آسمانوں میں کیا ہے، زمینوں میں کیا ہے، اور جتنی بھی جو بھی چیزیں ہیں، ہر ٹاپک پر، ہر موضوع پر جو کتاب ہم پڑھتے ہیں اپنے لحاظ سے کہ ہمیں یہ کتاب پڑھ کر اس میں ترقی حاصل کرنی ہے، تو لازمی طور پر انسان اس کتاب سے بہت کچھ سیکھتا ہے اور ترقی کی منازل پر عبور حاصل کر لیتا ہے، یا ترقی کے منازل اس کے لیے آسان ہونے لگتی ہیں۔ تو راستہ سب کو ترقی کا دکھاتی ہے کتاب، وہی بات آ گئی کہ جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو ترقی ہمیں مطلب آسان ہو جاتی ہے، ترقی کے منازل ہمیں اپنے قریب نظر آنے لگتی ہیں۔
پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ نا امیدی اور مایوسی کو مٹاتی ہے کتاب، ذہن کو نور عمل سے جگمگاتی ہے کتاب۔ نور عمل یعنی جو بھی ہم کام کرتے ہیں تو سوچ کر سمجھ کر کرتے ہیں، ہمارے ذہنوں کو روشن کر دیتی ہے۔ یعنی جب ہم نا امید ہوں یا مایوس ہوں تو ہماری اداسیوں میں، ہماری مایوسی میں ہماری مددگار ہوتی ہے کتاب۔ دیکھیے نا، اگر ہم تنہا بھی بیٹھے ہوں، اداس و پریشان ہو کے کتاب اٹھا کر پڑھنے لگتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ہمارا وقت اچھا گزرتا ہے بلکہ ہم اس کتاب کو سے بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں، ہمارے اندر کی مایوسیاں ختم ہونے لگتی ہیں، ہماری نا امیدیاں ختم ہونے لگتی ہیں، کیونکہ اس کتاب میں کوئی نہ کوئی ایسا پیغام ضرور موجود ہوتا ہے جس کو پڑھ کر ہم اپنے اندر ایک سکون پیدا کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ نہیں، کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے، کوئی کام ایسا نہیں ہے جو کہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے اندر کی نا امیدی اور مایوسی ٹلنے لگتی ہے، ختم ہونے لگتی ہے، اور ہم ایک عہد کر لیتے ہیں، ایک سوچ اپنے اندر بیدار کر لیتے ہیں کہ جو ہم سوچ رہے ہیں یہ کام ہم کر سکتے ہیں، کوئی کام مشکل نہیں ہے، تو ہماری پریشانیاں، ہماری اداسیاں خود بخود ختم ہونے لگتی ہیں۔ پھر ذہن کو نور عمل سے جگمگاتی ہے کتاب، یعنی ذہن ہمارا روشن ہو جاتا ہے، ایک نور سے ہمارے اندر اترنے لگتا ہے۔ وہی بات ہے نا کہ کتاب پڑھ کر انسان کو عقل مندی اور شعور سمجھیے کہ آتا ہے، آگہی اس کے اندر آتی ہے، تو ذہن ہمارا روشن ہو جاتا ہے، ہر کام کے لیے ہم تیار ہونے لگتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کام ہم مشکل سمجھ رہے تھے یہ تو بڑا آسان ہے، ذہن کے دریچے کھلنے لگتے ہیں، روشن ہونے لگتے ہیں، اور دروازے واہ ہونے لگتے ہیں کہ ہم یہ کام کر کے بآسانی اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں، یا ہم یہ کام بآسانی کر سکتے ہیں، کیونکہ کتاب ہمیں یہ پیغام دے رہی ہوتی ہے، ہمیں تسلی فراہم کر رہی ہوتی ہے ہماری کتاب۔ منزل علم و یقین ہم کو دکھاتی ہے کتاب، جہل کے پردے نگاہوں سے ہٹاتی ہے کتاب۔ اب یہ دیکھیے کہ منزل علم و یقین یعنی علم، عمل اور یقین کو پختہ کرتی ہے کتاب۔ وہی بات ہے کہ جب ہم مایوس ہونے لگتے ہیں، جب ہم اداس ہونے لگتے ہیں اور دنیا سے سمجھیے کہ ہمارا دل اچاٹ ہونے لگتا ہے، تو ہمارا جو علم جو ہم کتاب سے ہم حاصل کرتے ہیں وہ بھی بڑھتا ہے، اور ایک یقین پختہ ہونے لگتا ہے کہ ہم اب عمل کر سکتے ہیں، اپنے ارادوں پر، اپنی سوچوں پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں، اور ہم یہ کام کر سکتے ہیں، قدم آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اور جو جہالت ہوتی ہے دنیا میں، یعنی جہل کے معنی بیٹا کیا ہوتے ہیں؟ جہالت، یعنی انسان دیکھیے بہت ساری چیزوں سے لا علم ہوتا ہے، تو جہالت کے پردے ہٹ جاتے ہیں ہماری آنکھوں سے، یعنی ہماری آنکھیں بھی وہ چیز دیکھنے لگتی ہیں جو کہ ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی، ہمارا ذہن وہ سوچنے لگتا ہے جو کہ ابھی تک ہمارا ذہن نہیں سوچ پا رہا تھا۔ تو جو کم علمی ہوتی ہے انسان کی، وہ کم علمی دور ہونے لگتی ہے، اور یہ کام یقیناً کتاب ہی کرتی ہے۔ پھر سیرت و کردار کا سانچہ سمجھ لیجئے اسے، آدمی کو ہر برائی سے بچاتی ہے کتاب۔ سیرت و کردار یعنی جو ہمارا کردار ہوتا ہے، دیکھو شکلیں تو سب کی اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی بنائی ہیں، لیکن کردار انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے، کردار کو بنانا سنوارنا اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی شعور دینے والا نہیں ہوتا ہے، یا ہمارے گھروں سے بھی ہمیں وہ تعلیم و تربیت حاصل نہیں ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ جو کتاب ہوتی ہے یہ ہمارے کردار کو بھی سنوار دیتی ہے، ہماری سیرتوں کو بھی سنوار دیتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم جو برائیوں میں اگر خدا نخواستہ دھنسے ہوئے ہوں تو ہمیں ان برائیوں سے نکال کر باہر لے آتی ہے، اور ہمیں اچھائیوں کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ ہم بہت ساری مذہبی باتیں نہیں جانتے ہیں، معاشرتی باتیں نہیں جانتے ہیں، سماجی باتیں نہیں جانتے ہیں، کاروباری لحاظ سے بہت کچھ نہیں جانتے ہیں، دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ نہیں جانتے ہیں، تو ہمیں معلومات تو فراہم کرتی ہے یہ کتاب، لیکن ہمارے اپنے کردار کو بھی نکھار کر سنوار کر رکھ دیتی ہے۔ تو اس کو ایسا سمجھنا چاہیے کہ یہ تو ہمارے کردار کو سنبھالنے والا ایک سانچہ ہے، ایک نمونہ ہے ایسا کہ جس کو پڑھ کر ہم اپنے آپ کو خود بھی سنوار سکتے ہیں، اپنی سیرت کو نکھار سکتے ہیں۔ پھر آدمی کو ہر برائی سے بچاتی ہے کتاب، یعنی بہت ساری برائیوں میں کبھی کبھی انسان
دھس چکا ہوتا ہے، اس کو خود خبر نہیں ہوتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، بہت ساری برائیوں سے وہ لا علم ایسا ہوتا ہے کہ اسے خود شعور نہیں ہوتا ہے کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں، کیا صحیح کر رہا ہوں۔ تو ہم جو انسان بعض اوقات برائیوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، تو کتابیں ہی ہیں جو کہ ہمیں نیکی کے راستے پر ڈال دیتی ہیں، نیکی کے راستہ ہمیں دکھا دیتی ہیں، صراط مستقیم پر ہمیں قدم اٹھانے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ کیونکہ دنیا میں دیکھیے ہر کتاب ایسی ہے جو کہ ہمیں کوئی نہ کوئی اچھا پیغام دیتی ہے، ہر لحاظ سے، ہر موضوع کے لحاظ سے۔ بار آور یعنی پھل دینے والی یعنی خواہشیں، بار آور خواہشیں ہو جاتی ہیں دل کی تمام، یعنی جو ہم سوچتے ہیں، جو خواہشیں ہم دل میں پالتے ہیں، اور کبھی ہمیں ان خواہشوں کی تکمیل کے لیے عمل کرنا نہیں آتا ہے، ہم یہ سوچ کر رہ جاتے ہیں کہ یہ خواہش جو ہمارے دل میں پنپ رہی ہے، آرزویں ہیں، ہماری تمنائیں ہیں اتنی ساری، تو ہم کس طرح ان کو بار آور کر سکتے ہیں، یعنی کس طرح ہم ان کو پورا کر سکتے ہیں، کس طرح ایسا کوئی کام کر دیں کہ ہماری خواہشیں پنپنے لگیں اور ترقی کرنے لگیں ہم، اور آگے بڑھنے لگیں ہم۔ تو یہ سب بھی کام کون کرتی ہے؟ کتاب کرتی ہے، یعنی دل کی تمام آرزویں، تمناؤں کی تکمیل کی ایک وجہ ہوتی ہے کتاب، کہ جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو ہماری آرزوؤں کو بھی تسکین ملتی ہے، ہماری تمنائیں پوری کرنے کا ہمیں جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، ہمیں آسانیاں سامنے نظر آنے لگتی ہیں، اور ہم سوچنے لگتے ہیں کہ ہاں یہ کام ہم بآسانی کر سکتے ہیں۔ پھر زندگی کے باغ کو لے لہاتی ہے کتاب، زندگی کا جو ایک باغ ہے، یعنی ہماری زندگی بیٹا کبھی کبھی ویرانیوں میں گھر جاتی ہے، کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی پر جیسے خزاں طاری ہو گئی ہے، سب آرزو و تمناؤں پہ جیسے گویا پانی پھر گیا ہو، تو ایسی بات نہیں ہے۔ انسان میں صرف اور صرف شعور کی کمی ہوتی ہے، تو اگر یہ شعور انسان کو آ جائے تو وہ اپنی زندگی کے باغ کو ہرا بھرا کر سکتا ہے، سنبھال سکتا ہے خود کو۔ تو یہ زندگی کے باغ کو بھی لہلہا کر رکھ دیتی ہے، جس طرح بیٹا کھیت ہوتے ہیں، کھیتوں میں فصلیں لہلہاتی ہیں، ہری بھری اور خوبصورت لگتی ہیں، اسی طرح سے ہماری زندگی کا بھی ایک یعنی شاعر نے زندگی کے کو ایک باغ سے تشبیہ دی ہے، کہ کبھی ہمارا زندگی کا باغ خشک ہو جاتا ہے، نہ پھول کھلتے ہیں، نہ سبزہ ہوتا ہے اس میں، نہ پھل دیتا ہے وہ باغ ہمیں، اور کبھی کبھی جب ہم شعور کی منزلیں پا لیتے ہیں، آگہی ہمارے ذہنوں میں جگہ بنا لیتی ہے، کتابوں کے ذریعے ہم بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں، تو ہمیں موقع ملتا ہے اپنی زندگی کو سنوارنے کا اور زندگی کے باغ کو سجانے کا، اس میں ہریالی خود بخود ہونے لگتی ہے، پھول کھلنے لگتے ہیں، ہماری دل دماغ سکون میں آ جاتے ہیں، تو ہم ہر کام ایسا سکون سے اور اطمینان سے اور بڑی روانی کے ساتھ اور بڑے سہل طریقے سے ہم کرنے لگتے ہیں، سمجھداری سے کرنے لگتے ہیں، کہ ہماری زندگی میں خود بخود آسانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ہماری زندگی کا جو باغ ہے وہ پھر سے ہرا بھرا، خوبصورت اور خوشبودار پھولوں سے سج گیا ہے۔ اس کو پڑھ کر واقفیت ہوتی ہے ہر چیز سے، سامنے جس وقت بھی آنکھوں کے آتی ہے کتاب، یعنی جب بھی دیکھیں ہم کوئی سی بھی کتاب کسی بھی موضوع پر، ویسے تو دیکھیے بیٹا اللہ تعالیٰ کی جو ایک کتاب ہے قرآن پاک، وہ تو سب سے معتبر اور سب سے عظیم کتابیں، ہر موضوع پر اس میں ہمیں معلومات ملتی ہیں۔ پھر دنیاوی طور پر ہم دیکھیں کہ کتنے دنیا کا کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جس پر کہ کتابیں نہیں لکھی گئی ہوں۔ آپ کی کتابیں، آپ اپنا کورس ہی دیکھ لیجئے، آپ کے کورس میں ہر طرح کی کتاب موجود ہوتی ہے، کہ اس میں آپ میتھس بھی پڑھتے ہیں، سائنس بھی پڑھتے ہیں، آپ اپنی لینگویجز بھی پڑھتے ہیں، زبانیں پڑھتے ہیں مختلف، تو ہر طرح کی کتابیں آپ کے اپنے کورس میں موجود ہیں، اور پھر دنیا میں تو بے شمار کتابیں موجود ہیں۔ تو جب ہم کسی بھی موضوع پر کتاب اٹھاتے ہیں تو ہمیں اس موضوع سے پر واقفیت ضرور ملتی ہے، یعنی ہماری معلومات میں لازمی طور پر اضافہ ہوتا ہے، اور جب بھی ہم کوئی کتاب آنکھوں کے اپنے سامنے لاتے ہیں یا پڑھنے لگتے ہیں، تو اس کا ایک ایک حرف جو ہوتا ہے، ایک ایک حروف، ایک ایک لفظ جو ہوتا ہے، ایک ایک جملہ جو ہوتا ہے، وہ ہمارے دل و دماغ میں اترتا چلا جاتا ہے، اور ہماری ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ ہونے لگتا ہے، اور ہم بہت کچھ سیکھنے لگتے ہیں۔ ہے یہ انسان کے لیے لعل و گوہر سی قیمتی، عالم بے چارگی میں دل کو بھاتی ہے کتاب۔ اب یہ دیکھیے
کہ یہ لعل و گوہر بیٹا کیا ہوتے ہیں؟ قیمتی پتھر کہہ لیجئے یا ہیرے جواہرات کہہ لیجئے، تو ان کو کہا جاتا ہے لعل و گوہر۔ تو یہ لعل و گوہر سے بھی زیادہ قیمتی ہے، جبھی تو کہتے ہیں بیٹا کہ آپ کا مال و دولت چرایا جا سکتا ہے، لیکن آپ کی جو معلومات ہیں، جو آپ کا علم ہے، وہ کبھی کوئی چور چوری نہیں کر سکتا۔ دیکھیے آپ کے پاس اگر زیورات انسان کے پاس ہوتے ہیں، روپیہ پیسہ ہوتا ہے، تو وہ تو کبھی بھی ختم ہو جاتا ہے، چوری بھی ہو جاتا ہے، لیکن کیا ہمارا علم کوئی قیمتی سے کوئی چور چرا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ زیادہ قیمتی ہوتا ہے، لعل و گوہر سے زیادہ، کیونکہ یہ ہمارے دل و دماغ میں موجود ہوتا ہے، ہماری ذات کا حصہ ہوتا ہے، ہماری شخصیت میں موجود ہوتا ہے۔ تو یہ جو علم ہے ہمارا، جو ہم کتابوں سے حاصل کرتے ہیں، یہاں شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہ لعل و گوہر سے، روپے پیسے سے، ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یہ جو علم ہوتا ہے وہ کوئی چرا نہیں سکتا، اور یہ ہمیشہ ہمارے کام آتا ہے۔ روپیہ پیسہ دیکھیے ہاتھ کا میل ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، زیورات ختم ہو جاتے ہیں، فنا ہے ہر چیز کو، لیکن علم اس وقت تک فانی نہیں ہوتا ہے جب تک کہ انسان زندہ ہے، یعنی یہ اس کی ذات کا حصہ بن جاتا ہے۔ جب تک انسان دنیا میں موجود ہوتا ہے، اس کا علم بھی اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ تو یہ لعل و گوہر سے، یعنی ہر قیمتی سے قیمتی چیز سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے علم، یعنی اس کو کبھی بھی فنا حاصل نہیں ہوتی ہے اس وقت تک کہ جب تک انسان دنیا میں موجود ہے۔ اچھا، عالم بے چارگی میں دل کو بھاتی ہے کتاب، یعنی جب دیکھیے بے چارگی کا عالم یہاں پر شاعر کیسے کہہ رہے ہیں کہ جب کبھی ہم اداس ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تنہائی کا شکار ہوتے ہیں، تو اگر ہم اس موقع پر کوئی کتاب اٹھا کر پڑھنے لگیں تو ہماری اداسیاں مسکراہٹوں میں بدلنے لگتی ہیں۔ آپ اداسی کے عالم میں دیکھیے کوئی مزاحیہ کتاب اٹھا لیجئے، کسی اچھی مزاح نگار کی کوئی شاعری کی کتاب اٹھا لیجئے یا کوئی معلوماتی کتاب آپ کی اداسیاں خود بخود دور ہونے لگتی ہیں، خود بخود آپ میں ایک سکون اترنے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہمیں کوئی ہمارا کوئی بہت ہی دیرینہ کوئی کھویا ہوا، کوئی بچھڑا ہوا دوست ہمیں مل گیا ہے، اور اب ہم اس کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے ہیں، اور یہ کتابیں ہمیں حوصلہ بھی دیتی ہیں، ہماری علم میں اضافہ بھی کرتی ہیں، ہماری تنہائیوں کا کے ساتھی ہوتی ہیں، ہماری اداسیاں دور کرنے کا سبب بنتی ہیں یہ کتابیں۔ منکشف کرتی ہے اسرار و رموز کائنات، چاند اور مریخ پر پرچم اڑاتی ہے کتاب۔ اب یہاں دیکھیے یہ سائنسی کتاب کی باتیں یہاں پر آ جاتی ہیں کہ دنیا کے راز کس نے ظاہر کیے ہیں۔ منکشف کرنا، ظاہر کرنا، اسرار و رموز جو پوشیدہ تھے، یعنی دیکھو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، خفیہ راز ہوتے ہیں کائنات کے، جو کہ انسان ویسے ہی نہیں سیکھ سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس نے کہ بہت سے اسرار و رموز کو منکشف کر کے رکھ دیا ہے، ظاہر کر کے رکھ دیا ہے، جو انسان نہیں جانتا تھا وہ قرآن پاک سے ہمیں تعلیمات ملتی ہیں۔ لیکن اگر اسی کتاب کی مدد سے جب ہم سائنسی علوم حاصل کرتے ہیں تو آج دیکھیے کیا انسان چاند پر نہیں پہنچ گیا؟ کیا مریخ کو نہیں دیکھ لیا؟ کیا جو ہمارا اسپیس ہے، جو ہمارا خلا ہے، کیا ہمیں نہیں پتہ کہ سورج کیا ہے، چاند کیا ہے، اور کائنات کس طرح سے گھوم رہی ہے، اور موسم کیوں بدلتے ہیں؟ تو یہ سارے راز کس نے بتائے ہیں ہمیں؟ یہ کتابوں نے ہی ہمیں بتائے ہیں، کہ جس کی مدد سے انسان چاند پر بھی پہنچا، مریخ پر بھی اس کی پہنچ گئی۔ یعنی پرچم اڑانا یہاں پر کہ یعنی اس نے وہاں تک قدم رکھ دی، اسپیس میں پہنچ گیا اور اپنے پرچم لہرا دیے، اور اپنے سمجھیے کہ وہاں پر کے راز لے کر آ گیا۔ اور کیمرہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ یہ چاند ہے، یہ مریخ ہے، یہ اسپیس ہے ہمارا، یہ بلیک ہول ہے، اور نہ جانے کیا کیا موجود ہے، کتنے پلینٹس ہیں، کتنے نظام ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بنائے ہیں، وہ سارے ہمیں پتہ چل چکے ہیں، معلومات ان کے بارے میں ہو چکی ہے۔ تو یہ اسرار و رموز، ایک تو یہ کہ ہمیں مذہبی کتابوں نے بتائے ہیں، انبیاء کرام نے بتائے ہیں، لیکن آج کل جو ہم سیکھتے ہیں وہ سائنس کی کتابیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں سائنس بہت کچھ بتاتی ہے، اور ہم آسمانوں کی سیر تک کر آ چکے ہیں۔ پھر الغرض تعریف ہو سکتی نہیں اس کی سلیم، کیا کہوں انسان کو کیا سے کیا بناتی ہے کتاب۔ یعنی الغرض یعنی تمام جو سمجھیے کہ الغرض کے معنی ہوتے ہیں مختصر، یعنی غرض، بس تعریف کیا ہو سکتی ہے، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں مکمل طور پر بیان بھی نہیں کیا جا سکتا ہے،
تو یہ کتاب بھی ایک ایسی ہی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہم جتنا لکھیں جتنا بولیں کم پڑ جاتا ہے، کیونکہ کتاب کی تعریف پوری کی پوری بیان نہیں کر سکتا شاعر۔ اچھا یہاں پر دیکھیے شاعر نے یہاں سلیم تخلص ہے، ان کا تخلص استعمال کیا ہے، تو یہ جو شعر ہے یہ اس نظم کا آخری شعر ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں مقطع۔ کیا کہوں انسان کو کیا سے کیا بناتی ہے کتاب، یعنی کہ انسان مطلب اب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں کیا بتاؤں کہ انسان جب کتابوں سے دوستی کر لیتا ہے تو انسان کیا سے کیا بن جاتا ہے، یعنی انسان کو انسان بنا دیتی ہے۔ دیکھو انسان ہونا بڑی بات نہیں ہے، انسان کو انسان ہونا، اس میں انسانیت پیدا ہونا بڑی بات ہے، تو انسان کو انسان بنا دیتی ہے۔ یعنی وہ کیا ہوتا ہے، کبھی زمین پر ہوتا ہے تو آسمانوں پر پہنچ جاتا ہے، علم کی وجہ سے وہ کیا سے کیا بن جاتا ہے۔ تو یہاں شاعر کے کہتے ہیں کہ اب تو میرے پاس الفاظ بھی ختم ہو گئے ہیں، اور میں کیا بتاؤں آپ کو کہ انسان کو، جو انسان کتابوں سے دوستی کر لیتا ہے تو وہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے ایک تصویر بھی آپ کو بیٹا نظر آ رہی ہے، آپ ہی کی کتاب کا حصہ ہے یہ، اور یہ نظر آ رہی ہے آپ کو۔ آگے چلتے ہیں ہم، تو یہ کچھ خالی جگہیں ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور اس میں تین نمبرز دیے گئے ہیں، تو ہم پڑھتے ہیں۔ دائرہ لگانا ہے، یہ اس کو بھرنا ہے کہ نظم کتاب کے شاعر ہیں سلیم فاروقی۔ اس کو میں نے یہاں پر بتایا آپ کو، نظم کی اہمیت، نظم ڈیش کی اہمیت بیان کی گئی ہے، کتاب کی اہمیت یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ مصرع مکمل کیجئے، کیا کہوں کیا سے کیا بناتی ہے کتاب، کیا کہوں انسان کو، انسان آئے گا یہاں پر، اور ہماری درسی کتاب ڈیش سے ہے، کون سی ہے ہماری درسی کتاب بیٹا، چمپا ہے۔ سوالات ہم نے کیے ہیں، اس کے الفاظ معنی اور اس کا مرکزی خیال، جملے وغیرہ آپ کو اس کی PDF ملے گی۔ اوکے، اللہ حافظ۔